نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں امت کی طرف سے قربانی کی، تو اب امت کو قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جو بہت غریب تھے، استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی۔ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ تو قربانی کریں گے۔ تو قرآن میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باپ ہونے کی نسبت سے ٹھیک ہے کہ امت کے ان لوگوں کی طرف جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے قربانی کر دی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے قرض اتارتے، قرضہ اس کا جیب سے پیسے دیتے اتار دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو آپ نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا۔ ادھر تو پیری مرید کا سسٹم چلاتے ہیں، اور پیر جو ساری عمر مریض سے لیتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے۔ پیر کبھی بھی خود سے مریض کو پیسے نہیں دیتا کہ یہ لے تو بکرے کا گوشت کھا لے، یہ لے تو مٹھائی مجھے ہی کھلاتا رہتا ہے، یہ لے تو بھی ڈبہ گھر لے جا، یہ لے تو بھی پھل فروٹ گھر لے جا، میرے پاس جب آتا ہے لے کر ہی آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو آپ نے حق بھی ادا کیا۔ آپ نے پہلے ہی جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، جو غریب ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی جیب سے قرضہ اتار دیتے تھے، جس کا جو مقروض ہوتا تھا، مقروض کا جنازہ آپ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کا قرضہ نہیں اتار دیتے، آپ اپنی جیب سے اتارتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ان لوگوں کی طرف سے کی ہے جو غریب ہے، استطاعت نہیں رکھتے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر تو سنت موقدہ ہے، اہل سنت اہل شیعہ کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک واجب ہے۔